سردی کی شدت بڑھتے ہی پہاڑوں نے چاندی کی چادر اوڑھ لی۔ سرسبز قداور درختوں پر ہٹی سفید اجلی اجلی برف اتنی دلکش لگتی کہ دیکھنے والی آنکھ دیکھتی رہ جائے۔ کڑاکے کی سردی کی وجہ سے ہر طرف چہچہاتے پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں جا دبکے تھے، اور 3 دن سے ہوتی مسلسل برف باری نے ذرائع درخت مفلوج کر کے لوگوں کو گھروں تک ہی محدود کر دیا تھا۔ ایسے میں وہ تینوں گھر کے پیچھے موجود پہاڑ پر چڑھے، موسم کا مزہ لیتے ہوئے ایک دوسرے پر برف کے گولے بنا بنا کر پھینک رہے تھے۔ جب اس کھیل سے تھک گئے تو وہ ادیمہ کی فرمائش پر سنو مین بنانے میں اس کی مدد کرنے لگے، اور داور انگلی سے برف پر کچھ لکھنے میں مصروف ہوگا۔ آپا دیکھیں، میں نے اپنا نام ٹھیک لکھا ہے نا؟ مجھے سارے اسپیلنگ یاد ہیں۔ داور کے پرجوش انداز کے وہ ادیمہ کو چھوڑ کر اس کی طرف آگے۔ نہیں، پھر خط لکھا ہے، ڈی کے بعد اے آنا تھا، تم نے ڈبلیو لکھ دیا، تم کب سیکھو گے؟ داور برف کی سفید چادر پر لکھے اس کے نام کے چند حرف کو مٹاتے ہوئے اس نے خفگی کا اظہار کیا۔ داور 6 سال کا ہو گیا تھا، لیکن پڑھائی میں کمزور ہونے کی وجہ سے یاد کیا وہ سبق بھی جلدی بھول جاتا تھا۔ آپا، یہ مرنے کے بعد ہی سیکھے گا۔ ادیمہ نے سنو مین کے سر پر برف کا گولا رکھتے ہوئے مذاق اڑایا۔ اللہ نہ کرے، ہر وقت فضول مت بولا کرو، کتنی بار کہا ہے، زیادہ بولنے سے عقل چلی جاتی ہے۔ ادیمہ کی بات پر وہ دہل گئی تھی۔ کشمالہ کو ادیمہ پر برہم ہوتے دیکھ کر داور نے ایک جتاتی نظر اس پر ڈالی تھی۔ جواب میں وہ بھی منہ چڑھا کر اپنے سنو مین کی طرف متوجہ ہوگی۔ مالا، بہن بھائی کو لے کر نیچے آ جاؤ، شام ہو رہی ہے۔ ابھی اس نے داور کا نام مکمل ہی کیا تھا کہ پہاڑوں کے دامن سے آتی اماں کی آواز پر ان دونوں کو ساتھ لیے گھر کی جانب چال دی۔ آپا، میرا نام تو برف میں دب جائے گا۔ دوبارہ سے برف باری شروع ہوتے دیکھ کر داور کو اپنا نام کی فکر لاحق ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ہم کل آ کر پھر لکھ لیں گے، کشمالہ نے اسے تسلی دی۔ ادیمہ، دھیان سے چلو، کہیں گر کر چوٹ نہ لگوا لینا۔ اس نے اچھلتی کودتی ادیمہ کو ٹوکا اور جھک کر داور کے جوتوں کے کھلے تسمے بند کرنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ بڑی بہنیں ماں کے جیسی ہوتی ہیں، اور وہ اس بات کی عملی تفسیر تھی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائی کا خیال بچوں کی طرح ہی رکھتی تھی۔ آپا، لاش وجہ داور کے جوتوں کے تسمے بند کرنے کے بعد آخری گرہ لگا رہی ادیمہ کی خوف زدہ آواز سن کر فوراً سیدھی اور دوڑتی اس تک آئی تھی۔ ادیمہ سے چند قدم دور برف جھانکتا ہوا ایک انسانی ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ لمحہ بھر کو اس کے چہرے کا رنگ پھک ہوا، اور پھر وہ بے اختیار داور کی طرف مڑی۔ اس نے برف سے جھانکتے ہاتھ کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ داور، نیچے جا کر ابا کو بھیجو اور ان سے کہو محلے سے کسی کو ساتھ لے کر یہاں آ جائیں۔ وہ جانتی تھی داور اچانک سے دیکھ کر ڈر جائے گی، اس لیے اس نے وقتی طور پر اسے وہاں سے بھگانا چاہا۔ آپا، کیا ہوا؟ ادیمہ کو کوئی چوٹ لگی ہے؟ اس نے ادیمہ کی صرف چیخ سنی تھی، اس کے الفاظ ٹھیک سے نہیں سن سکا تھا، اس لیے معاملہ نہیں سمجھا۔ جتنا کہا اتنا کرو داور، جلدی۔ اس کی سختی سے کہنے پر وہ بندر کی طرح چھلانگ لگاتا اگلی پل نیچے داور کی جانب آیا۔ اس نے اپنی توجہ ادیمہ کی طرف مبذول کی، جو اب بھی مدہوش نظروں سے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی، جس پر سے ہلکی ہلکی برف گرنے لگی تھی۔ کشمالہ نے پاس جا کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ لاش پر سے برف ہٹانے کی اس میں بھی ہمت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ہی امجد صاحب اپنے ساتھ والے گھر مقیم اکمل صاحب کو لیے اوپر آئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ سب ٹھیک ہے؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ انہیں پریشان کھڑے دیکھ کر امجد صاحب نے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ کشمالہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جس کے اب صرف ناخن نظر آ رہے تھے۔ اس کے اشارے کرنے پر امجد صاحب اور اکمل صاحب نے بیک وقت اس طرف دیکھا، اور دونوں کے ہی رنگ اڑے تھے۔ ٹھیک ہے، تم دونوں نیچے جاؤ، ہم دیکھتے ہیں۔ اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے انہوں نے انہیں وہاں سے جانے کا، اور ہاتھ میں پکڑی 2 چھتریوں میں سے ایک کشمالہ کی طرف بڑھائی جسے اس نے تھام لیا۔ ادیمہ ابھی تک سہم کر اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو واپسی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم دیکھ کر وہ ہاتھ سے ہی برف ہٹانے لگے۔ دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ کوئی جانا پہچانا چہرہ دیکھنے کو نہ ملے، لیکن برف ہٹانے پر جو چہرہ سامنے آیا اس نے ان دونوں کے اعصاب شل کر دیے۔ وہ 13 سالہ بلال تھا۔ اکمل صاحب کا لخت جگر اگلی پل اکمل صاحب کی دلخراش چیخوں سے پہاڑ لرز اٹھے۔ وہ دونوں بھی دہل کر رک گئیں۔ پہاڑ کے دامن پر سے گھروں سے کئی لوگ نکل کر چیخوں سے مت دوڑے تھے، اور ان میں سب سے آگے وہ تھی۔ برف سے ٹھنڈے ہوتے بے جان وجود کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ وہ ایسے کیسے مر سکتا تھا؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس نے کہانی سننے کی فرمائش کی تھی، جسے وہ فرصت نہ ملنے کی وجہ سے ابھی تک پورا نہیں کر سکتی، اور اب وہ کہانی سنے بنا ہی چل دیا۔ کشمالہ کو لگا اب وہ کبھی کوئی کہانی نہیں سنا سکے گی۔ بلال کے جسم پر جگہ جگہ جمع خون اس پر ہوئے ستم کی داستان سنا رہا تھا، لیکن اس جنگل کے قانون میں اس داستان کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ مرنے والے کو کیوں مارا گیا اور مارنے والا کون ہے، یہ راز اب مرنے والے کے ساتھ ہی دفن ہو جانا تھا۔ وہاں ایسا ہی ہوتا تھا، ان کا خون اتنا سستا تھا کہ پانی کی طرح بہایا جاتا۔ یہ وہاں کی عام روایت تھی۔ کہنے والے کہہ سکتے تھے اب تک تو انہیں عادت ہو گئی ہوگی، پر یہ ان لوگوں کا دل جانتا تھا کہ ہر بار کسی اپنے پیارے کی لاش دیکھ کر
ان کے دل پر کیسے آرے چلتے تھے۔ کچھ ہی دیر محلہ لوگوں سے بھر کے ہر طرف آہو بکا تھی، چیخو پکار تھی۔ کچھ نوجوان خون بے بسی اور غصے کے ملے جلے جذبات لی بدلے لینے کی آگ میں جا رہے تھے۔ وہ اور کر بھی کیا سکتے۔ تھانے تک خبر پہنچی تو رسمی کارروائی کرنے پولیس بھی چلی آئی۔ علی خان نے چند سوالات جواب کے بعد اپنے رجسٹر بند کیے اور واپسی کرا لی۔ یہ بھی وہاں معمولی کارروائی تھی۔ وہاں سب جانتے تھے قانون کے ہاتھ کتنے ہی لمبے کیوں نہ ہوں، وہ مجرم تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ شام کے اس پہر ہر طرف پر ہول سناٹے کا راج تھا۔ بلال کی موت کے بعد سے لوگوں نے گھروں سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ گھروں کے پیچھے سے جھانکتے پہاڑ بھی اداسی کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے چاندی کی چادر کے بجائے بیوگی اوڑھ لی ہو اور وہاں کوئی بیوہ عدت میں آ بیٹھی ہو۔ اس نے اپنے گرد شال لپیٹتے ہوئے ایک مجرمانہ سی نظر کچن میں کھانا بناتی ماں پر ڈالی، جن کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا وہ ان سے جھوٹ بول کر کہاں جا رہی ہے تو ان کا اطمینان اڑن چھو ہو جاتا۔ ایک لمحے کو شرمندگی نے اسے گھیرا، لیکن پھر ساتھ جھٹک کر دہلیز پار کر گئی۔ باہر قدم رکھتے ہی یک پستہ ہوا نے چھوا تو اسے بے اختیار جھرجھری آ گئی۔ چادر کو دوبارہ اچھے سے لپیٹتے اس نے اگلے قدم بڑھا دیے۔ اسی گلی کے کونے میں موجود اپنی دوست کے گھر جانا تھا۔ وہ صرف پڑاؤ تھا، ان کی منزل کوئی اور تھی۔ خنسا گھر پہنچ کر اس نے اپنے لباس تبدیل کیا۔ لباس کے ساتھ اس کا حلیہ بھی بدل گیا تھا۔ کوئی اسے دیکھ کر نہیں پہچان سکتا۔ وہ کشمالہ امجد ہے، ڈھیلے ڈھالے مردانہ کرتے شلوار کے ساتھ بالوں پر دوپٹے کو پگڑی نما باندھے وہ نوعمر لڑکا لگ رہی تھی۔ وہاں موجود دوسری لڑکیاں بھی اسی جیسے حلیوں میں تھیں۔ تیاری مکمل کر کے وہ خنسا گھر سے نکل آئیں۔ ان کا رخ بستی کے باہر تھا جہاں ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ چلو جلدی چلیں، کہیں گاڑیاں ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ ان کے قریب پہنچنے پر گروپ لیڈر ریحان نے کہا، وہ سب مین روڈ سے ہٹ کر جنگل کے راستے پر چلنے دو۔ 10-12 لوگوں کا گروپ تھا جس میں تقریباً ایک ہی عمر کے لڑکے لڑکیاں شامل تھے۔ یہ ان کی چوتھی واردات تھی۔ پہلے 3 وارداتوں کامیابی، وہ پہلے سے زیادہ نڈر ہو گئے تھے۔ ان کی چال میں عجب سی سرکشی اور بلا کا اعتماد تھا۔ ہر بار نئی جگہ کا انتخاب کیا، وہ جگہ بستی سے اتنی دور ہوتی کہ کوئی چاہ کر بھی بستی والوں پر شک نہیں کر سکتا۔ یہ ان کا دشمن سے بدلہ لینے کا اپنا طریقہ تھا۔ آج وہ سب بلال کی پراسرار موت کا بدلہ لینے آئے تھے۔ گاڑی گزر تو نہیں گی؟ ریحان نے منزل پہنچ کر شاہ بلوط کے درخت پر چڑھے۔ علی سے پوچھا، جس کی ڈیوٹی دوربین سے گاڑی پر نظر رکھنا تھی، وہ اس کام کے لیے کافی دیر سے وہاں موجود تھا۔ نہیں بھائی، کچھ ہی دیر میں آتی ہوگی۔ علی نے دوربین پر سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ خبر پکی تھی نا؟ اس نے پاس کھڑے احمد سے پوچھا جس نے انہیں یہ خبر دی تھی۔ ایک دم پکی بھائی۔ احمد کی یقین دہانی پر وہ سب ان کو ان کی پوزیشن سمجھانے لگا۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کی آوازوں سے جنگل میں شور برپا ہوا اور پھر بھید بھری خاموشی چھا گئی۔ وہ سب اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے سانس روکے بیٹھے تھے۔ 15 منٹ کے بعد ان کا انتظار ختم ہوا۔ روڈ پر ان کی مطلوبہ گاڑیاں دکھائی دیں۔ جینگوں کی مخصوص آواز میں دیے گئے سگنل پر وہ سب الرٹ ہو گئے۔ جیسے ہی پہلی گاڑی ان کی مقرر کردہ حدود تک آئی، ایک جھٹکے سے روک کے اس کے پیچھے آتی باقی 2 گاڑیوں کو بریک لگی تھی۔ گاڑی میں ہوئی خرابی دیکھنے کے لیے اگلی گاڑی سے ایک باوردی شخص اترا۔ وہ جیسی گاڑی کا پھٹا ہوا ٹائر دیکھنے کے لیے جھکا، دائیں طرف سے آتی سنسناتی ہوئی گولی نے اسے ڈھیر کر دیا۔ یہ کام اتنی خاموشی سے ہوا تھا کہ گاڑیوں میں بیٹھے افراد لائن میں رہے۔ اگلے ہی پل وہاں گھمسان کا رن پڑا تھا۔ ان فوجی گاڑیوں پر دونوں طرف سے تابڑ توڑ پتھر اور گولیاں برسائی جانے لگیں۔ چند لمحوں میں وہ اپنے شکار کو جوابی کارروائی کا موقع دیے بغیر ہی ڈھیر کر چکے تھے۔ وہ لوگ ایک اور مشن میں سرخرو ہو گئے تھے، لے کے رہیں گے آزادی، کشمیر بنے گا پاکستان۔ جنگل ان کے نعروں سے گونج اٹھا۔ آسمان نے سالوں پہلے یہ نعرہ برصغیر کی گلیوں میں سنا تھا اور آج تھوڑے سے رد و بدل کے بعد وہ یہ نعرہ کشمیر کے جنگل میں سن رہا تھا۔ 70 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی قدریں مشترک تھیں، آزادی اور پاکستان۔ وہ وادی خون کی وادی تھی۔ شاید کاتب تقدیر نے اس کا نام خون سے لکھا تھا، تبھی تو وہ ہر وقت خون مانگتی تھی۔ وہ کشمیر کی وادی تھی جسے لوگ جنت کہتے تھے، لیکن وقت کے پھرونوں نے اسے جہنم بنا رکھا تھا، جس کی فضا میں ہر وقت بارود کی بو رہتی تھی، جہاں ہر لمحہ کسی بھی طرف سے آتی گولی کا دھڑکا لگا رہتا تھا، جہاں دن رات لاشیں اٹھائے جاتے تھے۔ اور ایسا ہی ایک لاش آج پھر اٹھایا جانے والا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت ذرا ستانے کو لیٹی تھی، ابھی کچی پکی نیند میں ہی تھی جب باہر سے آتے شور کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ شور میں شامل لوگوں کی آہ و بکا سن کر ٹھٹکی اور فوراً دوپٹہ اوڑھ کر باہر۔ گھر کے سب افراد پہلے ہی باہر تھے، وہ بھی گلی میں نکل آئے۔ ریحان کے گھر کے باہر رش دیکھ کر بے اختیار اس کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دروازے تک موجود تمام تر مرد مجتمع کر کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ گھر کے صحن میں رکھے پلنگ پر پڑے وجود دیکھ کر وہ چوکھٹ پر ہی جم گئی۔ ابھی کل ہی تو وہ ان کے ساتھ تھا، ہدایات دیتا، ان کی رہنمائی کرتا، ان کا سپہ سالار، اور اس وقت وہ بے جان پڑا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہا کاش اس کی جگہ کوئی اور ہوتا، کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتی، بس اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بلا کا ذہین اور ڈر تھا۔ 19 سال کی عمر میں ہی ایسے ایسے کارنامے سے انجام دے چکا تھا کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ انہیں اس کی ضرورت تھی۔
کشمیر کو اس کی ضرورت ہے، اسے اتنی جلدی نہیں مرنا چاہیے۔ کوئی اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا تو وہ بے ہنگم سوچوں سے باہر آئی۔ ہوش میں آنے پر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ ان کے خفیہ گروپ کے سبھی ممبرز الگ الگ کونوں میں گمسم کھڑے تھے۔ پلنگ کے پائے کے سادگی خنسا یک ٹک اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پر جگہ جگہ زخم اور کھروچ لگنے کے باوجود طمانینت بھرا احساس تھا۔ وہ اونچا لمبا خوبصورت بھائی جس پر اسے فخر تھا، وہ اب نہیں رہا تھا۔ اذیت کی انتہا تھی جس سے اس محلے کے لوگ گزر رہے تھے۔ ایک ہی ہفتے میں وہاں 2 جوان موتیں ہو چکی تھیں۔ یہ سردیاں بھی انہیں راس نہیں آئی تھی، بلکہ انہیں کوئی بھی موسم راس نہیں آتا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے گھر کی طرف واپس آ گئی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ تو ہماری داد رسی کے لیے کسی محمد بن قاسم کو نہیں بھیجتا؟ کہاں ہے وہ تیرے دین کا پرچم لہراتا ایوبی لشکر؟ کہاں ہے وہ طارق بن زیاد جو اپنی کشتی اجلا کر ہمیں اس جہنم سے نکالے؟ کہاں ہے وہ سب مسلمان جو کسی ایک مسلمان کی آہ پر دوڑے چلے ہیں؟ کہاں رہ گئے ہیں وہ سب میرے مولا؟ کہاں رہ گئے ہیں؟ گھٹنوں میں سر دیے رونے کے ساتھ ساتھ خدا سے اس کی فریاد بھی جاری تھی، مالا دروازہ کھولو۔ مسلسل دروازہ پیٹنے کے ساتھ زینب بی بی کی پریشان سی آواز نہیں تھی۔ اس نے ہاتھوں کے پچ سے آنکھ رگڑتے ہوئے دروازہ کھول، تمہارے ابا صبح سے نظر نہیں آئے، تم نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ وہ راستہ چہرے لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ بس تیری موجودہ اعلان سب کے دلوں میں وہموں کا شکار کر دیا تھا۔ ایک ذرا سی آہٹ پر بھی دل دھڑک جاتا۔ اس کے نفی مثال وہ وہیں رکھی چارپائی پر ٹھہر گئی۔ کشمالہ بھاگ کر کچن سے ان کے لیے پانی لے کے کہیں انہیں کچھ ہو نہ گیا ہو، مجھے لگتا ہے وہ انہیں اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ زینب بی بی نے اپنے وہموں کو زبان دی۔ انہوں نے گلاس پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، ابا کو بھی آ جائیں گے، آپ خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ اس نے انہیں تسلی دیتے ہوئے گھڑی میں وقت دیکھا، وہاں شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس وقت انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ وہ پریشان سی ان کی خیریت کے لیے دعا مانگ لیں۔ خنسا کمرے میں بیٹھے وہ سب ایک دوسرے سے نظر چرا رہے تھے۔ یہ کمرہ گھر سے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے ان کی خفیہ میٹنگ کے لیے مختص تھا، لیکن 2 دن پہلے جو کچھ ہوا اس کے بعد ان میں بولنے کی سخت نہیں تھے۔ ویسے بھی اس کی جگہ پر سب سے زیادہ ریحان کی آواز گونجتی، اس مقام پر وہی بولتا اچھا لگتا تھا۔ ان در و دیوار کو اسی کی آواز سننے کی عادت ہے۔ اس کے بولنے کا انداز بھی تو دل موہ لینے والا ہوتا تھا۔ پھر ہر پلان بتاتے ہوئے ایک ایک باریکی کو ایسے بیان کرتا تھا کہ مزید سوال کرنے کی گنجائش ہی نہ رہتی تھی۔ اس کا ہر پلان چول سے خالی ہوتا تھا۔ ایسے ہی تو وہ پاک انٹیلیجنس کا دل دادا نہیں تھا، وہ انہیں آئیڈیل مانتا تھا، اس لیے ہر کام انہیں اتنی سفارش کرتا کہ اپنے پیچھے کوئی بھی ثبوت نہ چھوڑ دے۔ یہ پاک انٹیلیجنس سے اس کی محبت ہی تھی کہ اپنے گروپ کا نام بھی مرخور رکھا تھا۔ اسے بولتے دیکھ خنسا دن ہی دن بھائی کے صدقے واری جاتی نہیں تھکتی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، کوئی بھی لڑکی دیکھتی تو دیکھتی رہ جائے۔ اگر وہ عام لڑکی ہوتی تو اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہوتی، لیکن وہ کشمیر کی بیٹیاں تھیں جنہیں حالات نے کبھی محبت کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دی تھی۔ ہم ایسے نہیں بیٹھ سکتے، ہم ریحان کا بدلہ لیں گے، ہمیں اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہوگا۔ علی نے سب سے پہلے بولنے کی ہمت کی، اس کی آواز پرجوش تھی۔ فی الحال ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں نہیں چاہتی کہ ہم کوئی اور بھائی بھی کھو دیں۔ خنسا نے خالی نظروں سے کمرے کے وسط میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، مجھے لگتا ہے ہم میں کوئی غدار ہے۔ احمد نے بھی اپنا منہ کھولا، سب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ علی نے پوچھا۔ ریحان نے آخری مشن سے واپسی پر کہا تھا کہ اسے کسی پر شک ہے، لیکن اس کا نام نہیں بتایا۔ شاید اسے خطرہ تھا کہیں گروپ میں پھوٹ نہ ڈال جائے۔ اگر پچھلے دنوں کے واقعات پر غور کیا جائے تو وہی لوگ ٹارگٹ بنے ہیں جو کسی نہ کسی طرح مارخور سے وابستہ تھے۔ سب سے پہلے بلال جو کبھی کبھی ہمارا کوئی پیغام یہاں سے وہاں لے جانے کا کام کر دیتا، پھر ریحان اور اب کشمالہ کے ابا امجد انکل کا 2 دن سے کوئی اتا پتہ نہیں۔ احمد نے ان سب کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنے خیالات کی وضاحت کی۔ وہ سب لمحہ بھر کے لیے سوچ میں ڈوب گئے۔ اس کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے تو پھر وہ کون ہے؟ سب کی سوچ اس سوال پر آن رکی۔ امجد انکل کا مارخور سے کیا تعلق؟ میرے خیال میں اگر ہم میں کوئی غدار ہوگا بھی تو اس میں اتنی غیرت تو باقی ہوگی کہ کس لڑکی کے بارے میں نہ بتائے۔ حارث نے سوچتے ہوئے اپنا خیال کا اظہار کیا، غدار جب غداری پر ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ جو کوئی بھی ہوگا میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ احمد نے حارث کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، وہ گڑبڑا گیا، وہ لوگ ابا کو میری وجہ سے پکڑ کر لے گئے ہیں۔ کشمالہ کی آواز پر سب کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھی۔ کیوں؟ گل نے پوچھا۔ میں نے میجر آتش کو تھپڑ مارا تھا۔ ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کشمالہ نے وجہ کے ساتھ ساری بات بتائی۔ اگر یہ وجہ ہوتی تو وہ اب تک تمہیں بھی لے جا چکے ہوتے۔ گھر کے مردوں کو وہ اس لیے پکڑ کے لے جاتے تاکہ عورتوں پر آسانی سے ہاتھ ڈال سکے۔ اس کی بات سننے کے بعد احمد نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اور حقیقت بیان کی، یہی تو سرا نہیں مل سکا ابھی تک۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ یہ ان کی پہلی ایسی میٹنگ تھی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا۔ 3 دن گزرنے کے بعد بھی امجد صاحب کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ محلے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کس کی داد رسی کرے۔ ایک طرف ابھی بلال کا غم تھا، دوسری طرف ریحان کی قبر کی مٹی گیلی تھی، اور اب امجد صاحب کا یوں پراسرار انداز میں غائب ہونا۔ پھر بھی وہ ان سب کا خیال رکھنے کی کوشش میں لگے تھے۔ بہت سے لوگوں نے امجد صاحب کو اپنے اپنے طور پر ڈھونڈا بھی تھا، لیکن وہ سب ناکام رہے تھے۔ زینب بی بی نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، اور وہ داور اور ادیمہ کے سوالوں کے جواب دے دے کر ہلکان ہو چکی تھی۔ اس لیے
चौथे दिन उसने दोनों को तैयार कर स्कूल भिजवा दिया, लेकिन अपने ग्रुप के लोगों का दिमाग ख्याल रखने की ताकीद करना नहीं भूली थी। तकरीबन 10 बजे का वक्त था जब तेज़ दस्तक सुनाई दी। वो भागते दरवाजे तक आई थी। आजकल हर दस्तक पर उसका ऐसा ही हाल होता था। दरवाजे में खड़े एमजे साहब को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था, इसलिए बिना पलक झपके देखे गई। माला रास्ता दो, ये ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। उसे दरवाजे में जब मैं देख रहा अहमद को कहना पड़ा। उसकी बात पर वो जैसे होश में आई थी। उसने अब गौर किया, एमजे साहब की दाएं टांग पर प्लास्टर बंधा हुआ था और वो अहमद का सहारा लिए पर मुश्किल खड़े थे। वो मकान के अंदाज में साइड पर हो गई। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। वो तो आंसू जब्त करके रह गई। एमजे साहब को देखकर ज़ैनब बीबी की हालत भी कम बेश ऐसी ही थी। कभी वो उनके घर वापस आने पर रोते हुए खुदा का शुक्रदान करते, कभी उनके ज़ख्म देखकर आंसू बहाने लगती, तो कभी अहमद को दुआएं देने लगती, जो एमजे साहब को ऐसी बस्ती के बाहर ज़ख्मी हालत में पड़े देखकर उन्हें अस्पताल से मरहम पट्टी करवा के घर छोड़ गया था। आपा अब्बा घर आ गए। स्कूल से वापसी पर अदीबा ने दरवाजे में खड़े खड़े ही आस भरे लहजे में पूछा। इसके पास दोनों बैग्स में थी। भागते हुई अम्मा अब्बा के कमरे की तरफ गया और जाकर अमजद साहब से लिपट गया। अब्बा, क्या आपको चोट लगी है? उनके साथ लिपटे हुए सबसे पहले दावा ने ही उनके कराहनी को महसूस किया। दीमा भी उनके सीने से हटकर उनका जायजा लेने लगी। आपको किसने मारा है? दीमा की नज़र उनकी टांग पर जा टिकी, क्योंकि यही बजाय चोट उन्हें नज़र आ रही थी। बाकी जिसमें जो तशद्दुद के निशान थे वो कपड़ों को छुपा लिए थे। किसी ने नहीं, बस पहाड़ से गिरने की वजह से चोट लगी है। उनके मासूम चेहरों को देखते हुए उन्होंने झूठ बोला। वो उनको मज़ीद परेशानी में नहीं डालना चाहते। अब्बा, मुझे आपके बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। अगली बार आप कहीं जाए तो मुझे भी अपने साथ लेके जाना। दावा ने कहते हुए मुझे साहब के हाथ पर अपना नन्हा हाथ रखा तो उन्होंने सर लाते हुए आमी भर लिए। बाकी बातें बाद में कर लेना, अब अपने अब्बा को आराम करने दो। जाओ, जाकर वर्दी बदलो और खाना खाओ। शौहर के चेहरे पर तकलीफ के असरात को देखकर जानते हुए ज़ैनब बीबी ने उन्हें वहाँ से उठाया। गोया कि उन दोनों का ही वहाँ से उठने का दिल नहीं करता, लेकिन माँ को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए ताबदारी से उठ के, मैं सोच रहा हूँ बच्चों को लेकर पाकिस्तान चल जाते हैं। अमजद साहब ने सोचते हुए ज़ैनब बीबी से कहा, जो उनकी कमर पर लगे ज़ख्म पर मरहम लगाने के साथ साथ आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। चले जाएंगे, पहले आप ठीक तो हो जाए। ज़ैनब बीबी ने दुपट्टे से आंसू पूछते हुए जवाब दिया, सुनो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो बच्चों को लेकर रावलपिंडी चले जाना। वहाँ बासित भाई रहते हैं, वो ज़रूर मदद करेंगे। अमजद साहब ने बेगम का हाथ थामते हुए अपने किसी दूर के कज़न का नाम, अल्लाह ना करे आप कुछ हो, हम इंशाल्लाह मिलकर पाकिस्तान जाएंगे। वो फ़ौरन अपना हाथ छुड़ा गई। मेरे दिल को धड़का लग गया। ज़ैनब, कहीं मेरे बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे। माला बड़ी हो रही है और बहुत खूबसूरत भी है। मुझे डर है कहीं उस पर किसी की बुरी नज़र ना पड़ जाए। हल्दी वाला दूध गर्म करके लाती। कश्माल के कानों में भी उनके अल्फाज पड़े थे। वो बेख्तियार शर्मिंदगी से नज़रें झुका गई। माला, इधर आओ, मेरे पास बैठो। वो जो दूध का कप रख कर जाने लगी थी, बाप की आवाज़ पर खामोशी से लब काटती उनके पास पलंग पर बैठ गई। वो गहरी नज़र अपनी बेटी को देख, जिसको अंदर ही अंदर बाप की तकलीफ खाई जा रही थी, लेकिन फिर भी बज़ाहिर हौसले से काम ले रही थी। उन्होंने आहिस्तगी से उसे अपने साथ लगाते हुए थपका तो वो ज़ब्त खो बैठी और उनके गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से वो लोग आपको पकड़ के ले गए थे। मेरी वजह से आपको इतनी अज़ियत मिली। आपकी तकलीफ़ की ज़िम्मेदार मैं हूँ। अब्बा, मैं आपकी कसूरवार हूँ। वो रोते हुए मुसलसल कह जा रही थी। और अमजद साहब उसकी बात समझने की कोशिश की। आपको ऐसा क्यों लगता है? ये सब आपकी वजह से हुआ। कुछ देर और लेकिन जब उसके आंसू थमे तो उन्हें ज़ैनब बीबी पहले ही किचन में कमरे से जा चुके उसके उनके पूछने पर उसने हाथ रखते हुए मुझे आतिश से होने वाली मुलाकात का सारा किस्सा सुना दिया। लेकिन अदीमा वाली बात को दनस से छुपा के वो नहीं चाहती कि वो एक और परेशानी पाल लें। अब्बा, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे सबको गहरी सोच में गुम देखकर उसने उनके बर्फ होते हाथों पर अपने कामते हाथ रखे थे। तुमने कुछ गलत नहीं किया, मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र है। अमजद साहब ने उसका माथा चूमा तो वो हैरत से उन्हें देखे गई, जिनके चेहरे पर तफक्कुर की वाज़ेह लकीरें नज़र आ रही थी। वो उसे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अगर वो बाप की मिजाज शनास ना होती तो शायद धोखा खा जाती। अब तुम जाकर आराम करो, और हाँ, कल तुम तीनों स्कूल से छुट्टी कर लेना। उसकी खोजती नज़र बचने के लिए अमजद साहब ने उसे वहाँ से जाने कहा तो ताबदारी से सारे लाते हुए चलेगी। पता नहीं अब मेजर साहब की वापसी कब तक हो, और लड़की के बारे में भी कोई हदायत देकर नहीं गई। उनके ज़हन में कैद के दौरान सुनी गई एक आवाज़ की बाज़गाश्त गूंजी और वो मामले की कड़ी से कड़ियाँ मिलाते गए। नीम रोशनी में डूबे एक मंजिला घर के दरवाजे सामने खड़े खड़े उसने अंगड़ाई लेते हुए सफ़र की थकावट दूर करने अगले ही पल दरवाजे पर लगातार दस्तक देने लगा। कौन पागल है? आ रहा हूँ, ज़रा जो इंतज़ार कर ले। 10 मिनट की दस्तक के बाद नींद में डूबी बड़बड़ाहट सुनाई दी। अब दस्तक देने वालों के हाथों के साथ साथ उसकी ज़ुबान में चलने कमीनों के अब भंग पी कर सो रहे थे। दरवाज़ा खुलते ही वो दौड़ा, जबकि उसे देखकर दरवाज़ा खोलने वाले की नींद गायब हो गई थी। उसने एक हाथ माथे
تک لے جا کر میجر آتش کو سلوٹ کیا۔ باقی سب کھائیں بکھری شراب کی بوتلوں کی دیکھتے ہوئے اس نے دوسروں کے بارے میں پوچھا۔ سب سو رہے ہیں سر، ویسے تو وہ اچھے دوست تھے، لیکن جب اس کا موڈ خراب ہوتا وہ اپنے عہدے کے لحاظ سے ہی بات جا کر سب کو اٹھا کے لا صوفے پر ٹھہرتے ہوئے اس نے حکم دیا۔ اگلی پال 5 نفوس اس سامنے موجود انداز میں کھڑے تھے۔ میں نے تم لوگوں کو یہاں سے اس کام کے لیے رکھا ہے۔ چند گالی اس نے واسطہ اس نے بکھری بوتلوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن کسی نے جواب دینے کی ہمت نہیں کی۔ شاہی مزاج برہم دے کر وہ یہی تکنیک اپنایا کرتے تھے۔ اس لڑکی کے باپ کا کیا کہ تم لوگوں نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے اسے رونے سے پوچھا۔ 3 دن کا رکھا تھا، آپ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ملا تو پھر چھوڑ دیا، لیکن اچھے سے مرمت کر دی تھی۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا، اب کوئی مزاحمت کرنے کے قابل تو نہیں رہا نا؟ بالکل نہیں، کبھی نے اس کی ایک ٹانگ توڑ دی تھی۔ دروازہ کھولنے والے نے بتایا، گڈ 5 منٹ ہیں، تم لوگوں کے پاس، جلد تیار ہو جاؤ، ایک ضروری مشن پہ جانا ہے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا جو رات کے 3 جا رہی تھی۔ کوئی آفیشیل مشن ہے؟ کبیر کو ابھی گڈ ملا تھا، اس لیے اس نے پوچھنے کی تم لوگوں کو بھابھی کو لینے سسرال جانا ہے؟ اس نے اطمینان سے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائی۔ اس وقت اس کے اطمینان سے کہنے میں وہ سب حیران ہوئے۔ نہیں، صبح پورے بینڈ باجے کے ساتھ بارات لے کر جاؤں گا اور مرنے والوں کو بھی شریک کر لیں گے۔ ان کی حیرت پر وہ جال کر بولا، وہ مسلمانوں کی بستی ہے، وہاں کے لوگ ہمیں دیکھ کر بھڑک گئے تو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ الو کے پٹے، اس لیے تو اس وقت جا رہے ہیں تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ گھر والوں نے شور مچانے کی کوشش کی تو انہیں بھی سکون کی نیند سلا دیں گے، مجھے آج ہر حال میں وہ لڑکی چاہیے، اس نے قطعی انداز میں کہا۔ وہ 4 دن بعد لوٹا تھا، جس دن اس نے امجد صاحب کو پکڑوایا تھا۔ اس دن کشمالہ کو بھی اٹھوانے کا پلان بنایا تھا، لیکن پھر 3 فوجی گاڑیوں پر ہوئے حملے کی وجہ سے اسے انکوائری کے لیے بلوا لیا گیا اور اس کا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا۔ وہ چھوٹی والی کبیر کی سوئی ابھی تک چھوٹی والی پہ اڑی تھی، اسے بھی لے آئیں گے۔ اب کیا تم لوگ میرے سر پر ہی کھڑے رہو گے؟ جلدی کر، اس کے دھاڑنے پر وہ سب تیار ہونے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حفظام جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز گونجی، جس کا رخ کشمالہ کے گھر کی طرف۔ زینب جلدی اٹھو زینب، امجد صاحب نے گھبرائے انداز میں کہا۔ کیا ہوا امجد، آپ کو کہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ بڑبڑا کر اٹھی تھی اور امجد صاحب کے اڑے رنگ دیکھ کر ان کا خیال امجد صاحب کی تکلیف کی طرف ہی گیا۔ نہیں، تم جلدی تیار کرو، ابھی اس وقت بچوں کو لے کر غار میں چلی جاؤ۔ ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے نیا حکم صادر کیا، جس نے زینب بی کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دی۔ ایک دم سے کیا ہو گیا امجد، کچھ تو بتائیں، باہر اتنا اندھیرا ہے، اس وقت میں بچوں کو کہیں بھی اکیلے کیسے لے جا سکتی ہوں؟ صبح تو ہونے دے۔ زینب بی بی کے چہرے پر صاف پریشانی نظر آنے لگی اور امجد صاحب چاہ کر بھی انہیں اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتا سکے، جس میں انہوں نے کچھ بھیڑیوں کو کشمالہ کی طرف بڑھتے دیکھا تھا، اور اسی ڈر سے ان کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ایسے ہی وہم پال رہے ہیں، آرام سے ہو جائے، آپ کے ٹھیک ہونے کے بعد ہم اکٹھے ہی چلیں گے۔ زینب بی بی نے تسلی دیتے ہوئے پاس رکھی پائنتی پر بڑے جگ سے گلاس میں پانی لگی۔ تم سمجھ کیوں نہیں؟ یہ وقت بحث کرنی ہے، جلدی تیاری کرو، میں بچوں کو اٹھاتا ہوں۔ امجد صاحب کہتے ہوئے بیٹھ کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اور اس حال میں تو بالکل نہیں۔ زینب بی بی نے صاف انکار کر دیا۔ پاگل مت بنو، جلدی ضروری سامان باندھو، میں اپنے بچوں کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کشمالہ کی زندگی خراب ہو جائے؟ امجد صاحب نے گھر کا گرکا تو بادل نخواستہ جانے کے لیے سامان باندھ لگی، جو کھانے پینے کی ضروری اشیاء کے علاوہ چند کپڑوں پر مشتمل تھا۔ میجر آتش کے بارے میں وہ پہلے ہی انہیں بتا چکے تھے، اس لیے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ ان کا ڈر سمجھ سکتی تھی۔ داور اور عتیمہ چھوڑے تھے، انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی ہمیشہ غار میں ایسی رات کے وقت سب سے چھپ کر جاتے تھے۔ وہ ان کے خاندان کا راز تھا جس سے کوئی اور واقف نہیں تھا، وہ ان کے لیے پکنک پوائنٹ تھا، اس لیے انہوں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ بس داور نے باپ کے ساتھ نہ چلنے کا پوچھا، جس نے انہوں نے بعد میں ان کے پیچھے آنے کی تسلی دیتے ہوئے بڑے آرام سے ٹال دی، لیکن کشمالہ کو سب سمجھ آ رہا تھا، وہ بے بس کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ابا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اس نے پیچھے کے دروازے پر کھڑے ایک بار پھر وہی بات دہرائی جو نہ جانے اب تک کتنی بار کہہ چکی تھی۔ میں ابھی چل نہیں سکتا، تم لوگوں پر اضافی بوجھ بنوں گا، حالات بہتر ہونے کے بعد آ جاؤں گا۔ انہوں نے تسلی دی، ابا آپ مجھے بیٹا کہتے ہیں، پھر بیٹا سمجھے بھی، میں آپ کو ساتھ دے کر لے جاؤں گی، اور آپ جانتے ہیں آپ کی بیٹی ہر طرح کے حالات سے نپٹ لے گی۔ وہ جانتی تھی میجر آتش والی بات کی وجہ سے ابا انہیں یوں آنن فانن بھیج رہے ہیں، اس لیے ایک بار پھر منانا چاہا۔ مولا تو تم وقت ضائع نہیں کرو، جلدی نکلو اور بہن بھائی کا خیال رکھنا۔ وہ حسرت سے باپ کا چہرہ تکتی باہر نکل گئی۔ پیچھے امجد صاحب نے دروازہ بند کر دیا، اپنے پیاروں کو خود سے دور جاتے دیکھنے کی ان میں ہمت نہیں تھی۔ زینب بی بی بار بار مڑ کر اپنے گھر کو دیکھ رہی، ساتھ ساتھ پلو سے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ مختصر سا زادِ راہ لیے وہ لوگ انجان سفر پر نکل گئے۔ وہ نہیں جانتے تھے وہ موت کے سفر میں نکلے ہیں، اور اس سفر میں کام آنے والی سب سے قیمتی چیز کفن ساتھ رکھنا بھول گئے ہیں۔ دروازہ بند کر کے بعد وہ نہ جانے کتنی دیر دروازے لگ کر کھڑے، آنسو سے مسلسل بہنے والے آنسو صاف کرتے، اور پھر دیوار کا سہارا لے کر لڑکھڑاتے ہوئے کمرے تک آئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتی ان کی نظر میز پر رکھے تھیلے پڑے تو بے اختیار ان کا ماتھا ٹھٹکا۔ اس تھیلے میں ضروری کاغذات تھے جنہیں زینب بھی پریشان میں وہیں بھول گئی تھی۔ امجد صاحب کے چہرے پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں۔
اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو ان کے اہل خانہ ان کاغذات کے بغیر پاکستان نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میجر آتش آج رات واپس آ چکے ہیں۔ اسی وقت ان کے موبائل پر احمد کا میسج آیا موصول، جسے انہوں نے رات کو ہی فون کر کے میجر آتش کے واپس آنے پر باخبر کرنے کا کام سونپا تھا۔ مجھے تم سے کچھ کام ہے بھی آ سکتے ہیں؟ ان کے پوچھنے پر کچھ دیر پر جواب نہیں آیا۔ اسے سویا سمجھ کے ابھی انہوں نے نمبر ڈائل کی تو باہر دروازہ دستک بے اختیار ایک مسکراہٹ ان کے ہونٹوں کو چھوا تو وہ ایسے ہی تھا بنا کوئی عذر پیش کیے فوراً سے کام کر دینے والا۔ امجد صاحب نے بمشکل ہانپتے ہوئے دروازے کو، آپ دروازہ کھولنے کیوں آئے ہیں؟ کیا گھر پر کوئی نہیں؟ اسلام کی بات اس نے پوچھتے انہیں آگے بڑھ کر تھاما اور ساتھ ہی ساتھ گھر پر بھی ایک نظر دوڑائی جہاں چھائی خاموشی مکینوں کی غیر موجودگی کا احساس لا رہی تھی۔ نہیں میں نے کچھ دیر پہلے بھیج دیا۔ احمد کے سارے کمرے میں سرد زکام بھیج دیے، وہ بھی اس وقت تھا۔ باہر کے حالات کا آپ کو پتہ ہی۔ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فکر مند بھی ہوا تھا۔ میں بہت ڈر گیا ہوں احمد، ایک باپ کو موت سے بڑا خوف بیٹی کی عزت برباد ہونے کا ہوتا ہے۔ جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟ بے بسی سر جھکا گئی۔ یہ کچھ کاغذات ہیں زینب، جلدی میں یہی بھول گئی، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ ان تک پہنچا دینا۔ امجد صاحب نے تھیلا اس کی طرف بڑھایا، جس تھوڑے سے مطالبے کے بعد اس نے تھام، ٹھیک ہے اب تم جاؤ، دروازہ ٹھیک سے بند کر جانا، میں کچھ دیر آرام کروں گا۔ غار کا حدود اربع اچھے سے سمجھانے کے بعد امجد صاحب نے اسے واپس جانے کی اجازت دی۔ وہ اٹھ کر چل۔ میجر آتش کی جیپ بستی سے کچھ فاصلے پر رکی تھی۔ وہ دو ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر باقی تین کو ساتھ لیے کشمالہ گھر کے پاس آ گیا بنا کوئی آواز کیے۔ پچھلے صحن کی دیوار پھلانگتے ہوئے وہ اگلے صحن تک آئے تھے۔ دبے پاؤں چلتے میجر آتش نے کچن کے ساتھ بنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، خالی کمرہ دیکھ کر وہ بیقراری سے دوسرے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس کمرے میں پلنگ سے ٹیک لگاتے ہوئے اونگتے ہوئے اسے امجد صاحب کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ کہاں ہے تیری بیٹی؟ بول، کہاں چھپایا اسے؟ غصے سے آگ بولا ہوتے اس نے امجد صاحب کی گربان پکڑ چھوڑا۔ انہوں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ امجد صاحب نے اطمینان سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہا تو مزید تب کیا؟ کمینے انسان، تجھے کیا لگا ایسے تو اسے مجھ سے بچا لے گا؟ اس تک تو میں پہنچ جاؤں گا، کیونکہ میرے ہاتھ سے آج تک کوئی چیز نہیں بچی، لیکن یہ دیکھنے کے لیے تو نہیں بچے گا۔ اس نے غصے سے میں امجد صاحب کو پلنگ سے نیچے دھکیلا تو ان کی زخمی ٹانگ میں سے جھٹک درد کی شدت کی وجہ سے ان کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ کبھی نے آگے بڑھ کر ان کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ اس لمحے امجد صاحب نے دل میں آسانی سے جان نکلنے کی دعا مانگی تھی۔ بول، کہاں ہے وہ؟ بول، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تیرا گوشت کتوں کے آگے ڈالوں گا۔ بولتا کیوں نہیں؟ بتا کہاں ہے؟ مال میجر آتش پر تو جیسے کوئی جنون سوار ہو گیا تو اس نے امجد صاحب پر لاتوں گھوسوں کی برسات کر دی۔ کبھی نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا، جبکہ باقی ساتھی پاس کھڑے ہنس رہے تھے۔ کیا کہ لگاتے ان کے لیے تو مفت کی تفریح تھی، جسے وہ اکثر ہی لطف اندوز ہوتے تھے۔ امجد صاحب جو پہلے ہی درد سے ادموئے ہوتے جا رہے تھے، زیادہ دیر تک ان کے گھوسوں کی تاب نہ لا سکے اور بے سود ہو گئے۔ مر گیا ہے بڈھا، چھوڑ دے بس، چلیں، کہیں محلے سے لوگ نہ اٹھ کر آ جائیں۔ کبھی نے اسے کھینچتے ہوئے کہا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اشتعال میں امجد صاحب کے بے جان وجود کو مسلسل ٹھوکریں لگا رہا تھا۔ باہر سے آتی مؤذن کی پروقار آواز پر انہیں جیسے ہوش آیا تو فوراً وہاں سے نکل آئے۔ فجر کی اذان نئے دن کے آغاز کا اعلان، لیکن وہاں آج پھر کسی کی زندگی تاریک ہو چکی تھی۔ امجد صاحب کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا تھا۔ اماں ابا کب آئیں گے؟ دعوت مانگ گود دب کے چوتھی بار یہ جملہ دہرایا۔ تھوڑا صبر کر لو بیٹا، تمہارے ابا بس آتے ہوں گے۔ زینب بیوی نے اس بار بھی وہی تسلی جو پہلے 3 بار دے چکی تھی۔ اگر ابا نہ آ سکے، ماں کے پہلو سے چپکی ادیمہ نے اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے ماں کو حقیقت کا دوسرا رخ دکھانا چاہا۔ اللہ نہ کرے بس ذرا دیر ہو گئی، رات تک آ جائیں گے۔ اس کی بات پر زینب بیوی دہل گئی، جب کشمالہ پتھر اکٹھے کر کے اپنے پاس ڈھیر لگانے میں مصروف تھے۔ مشکل وقت میں انہیں ہی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ وہ لوگ مشکل گھنے جنگل سے ہوتے ہوئے اس غار تک پہنچے تھے، جو آبادی سے بہت دور پہاڑوں کے درمیان میں تھا۔ غار کا ایک دہانہ سامنے کی طرف کھلتا تھا، دوسرا بل کھاتی ہوئی سرنگ سے ہو کر درختوں کے جھنڈ تک جاتا تھا۔ دوسرے سرے کو درختوں نے ایسے ڈھانپ رکھا تھا کہ کسی کو وہاں غار کی موجودگی کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح لوگ اس غار سے ناواقف تھے، اس طرح کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی سرنگ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ سرنگ امجد صاحب کی سالوں کی محنت تھی، جس کی چوڑائی 4 فٹ اور اونچائی بھی تقریباً اتنی۔ وہ لوگ اسی غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ ابا پوچھتے ہوئے داور ماں کی گود میں لیٹے لیٹے سو گئے اور ادیمہ بھی ان کندھے لگی اونگنے لگی۔ بس وہ 2 نفوس تھے جن کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ان کے دل میں اٹکے ہوئے تھے جہاں امجد صاحب کو تنہا چھوڑ آئے تھے۔ وہ باہر سے آتی ہر 8 بار زینب بی بی کان ہی نہیں رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابھی بھی باہر سے آتی قدموں کی آواز پر انہوں نے بدحواس ہو کر کشمالہ کی طرف دیکھا، جو اپنے سامنے لگائے گئے ڈھیر میں سے چند پتھروں کو ہاتھ میں پکڑے الرٹ ہو گئی۔ خالہ یہ میں ہوں۔ میں جانی پہچانی آواز سن کر ان کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی، لیکن یہ وہ آواز تو نہیں تھی جس کے وہ منتظر تھے۔ اس وقت تو امجد صاحب کو وہاں ہونا چاہیے۔ زینب بی بی نے داور اور ادیمہ کا سر کپڑوں کی پوٹلی پر رکھا اور احمد کی بات سننے باہر آ گئی۔ کشمالہ بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آئی تھی۔